حضرت مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم بیان فرما رہے ہیں تیار کردہ آپ ریکارڈنگ پہلی منزل کریم سینٹر صدر کراچی، فون نمبر 56788123، یاد رکھیے فون نمبر 56788123۔ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله الذي خلق كل شيء فقدره تقديرا، الحمد لله الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الحمد لله الذي كتب الآثار ونسخ الآجال، والقلوب عنده مفضية والسر عنده علانية، الحلال ما أحل والحرام ما حرم، والدين ما شرع والأمر ما قضى، الخلق خلقه والعبد عبده، وهو الله الرؤوف الرحيم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا، وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا، وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنكم لتموتون كما تنامون وتبعثون كما تستيقظون، ثم إنها لجنة أبدا أو لنار أبدا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت تھوڑا علم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، ہم نے تمہیں بہت تھوڑا دیا ہے۔ اوتیتم میں اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہا ہے کہ تم نے خود حاصل نہیں کیا، تمہیں اللہ نے دیا ہے۔ وَمَا أُوتِيتُم، جو تمہیں ملا ہے، الا قلیلا، بہت تھوڑا ہے۔ بنیاد ہماری جہالت ہے۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ تعالیٰ جو میرا آپ کا خالق ہے وہ یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ میں نے تو تمہیں جاہل پیدا کیا ہے، جب میں نے تمہیں ماں کے پیٹ سے باہر نکالا کچھ نہیں جانتے۔ جہالت ہماری زندگی کا لازمی وقت ہے۔ انہ کان ظلوما جہولا، ظلم اور جہالت یہ دو چیزیں انسانی زندگی کا لازمی حصہ ہیں۔ ہر ایک کو جاہل کیوں کہا گیا ہے؟ کہ جو وہ جانتا ہے وہ بہت تھوڑا ہے، جو نہیں جانتا وہ بہت زیادہ ہے۔ اس لحاظ سے میں اپنے فن میں پڑھوں، آپ اپنے فن میں پڑھیں، اور عمر نوح بیت جائے، 10-20 اور نوح علیہ السلام کی عمریں اکٹھی ہو جائیں، تو بھی جو کچھ ہم نہیں جانتے وہ لامحدود ہے، اور جو میں نے جانا وہ بڑا ہی محدود ہے۔ تو اس لامحدود اور محدود میں جب اللہ تعالیٰ تقابل کرتا ہے تو پھر یہ ماننا پڑتا ہے کہ واقعی ہماری جہالت کی کوئی حد نہیں ہے۔ میرا بھائی ڈاکٹر ہے وہ بتا رہا تھا کہ ہمارے یہ جو جسم ہے
اس کا بھی کوئی 10-12% ہی معلوم ہوا ہے، باقی اس کا بھی کوئی پتہ نہیں، جس پر ہر وقت ریسرچ ہو رہی ہے، ہر وقت جس پر کروڑوں اربوں ڈالر خرچ ہو رہے ہیں، تو ابھی اپنے بارے میں بھی کچھ پتہ نہیں ہے، تو باقی کائنات کو کوئی کیا جانے گا، کوئی کیا سمجھے گا۔ تو انسان کی اصل جو قرآن کہتا ہے جہالت اور ظلم، اس کے ساتھ اس میں ایک کمی اور بڑھ جاتی ہے، کان الانسان عجولا، جلد باز ہے۔ پھر ایک کمی اور قرآن بتاتا ہے، وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا، ناشکرا بھی ہے۔ پھر ایک کمی اور قرآن بتاتا ہے، وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، غصہ بھی جلدی آ جاتا ہے، عورت مرد پڑھا ہوا ان پڑھ سب کے اندر یہ مشترک چیزیں ہیں، اس سے کوئی نکلا ہوا نہیں۔ ہاں انبیاء معصوم ہیں، ان کا معاملہ اور ہے، عام انسانوں کی بات ہو رہی، میری آپ کی بات ہو رہی۔ اب وہ فرق جناب کلب کا ممبر ہو یا باہر گیٹ پر چنے بیچتا ہو، دونوں میں یہ چیزیں مشترک ہیں۔ اس کرسی پہ بیٹھ کے وہ دین کی دعوت دے رہا ہو، یہ اسٹیج پہ کھڑا ہو کر وہ ناچ رہا ہو، وہ گا رہا ہو، سب ان کمیوں میں مشترک ہیں کہ ہماری جہالت زیادہ ہے، ہم میں جلد بازی ہے، ہم میں غصہ بہت ہے، ہمارے اندر ظلم نے جڑیں پکڑی ہوئی ہیں۔ صرف گالی دینے والے کو ظالم نہیں کہتے، زمین دبانے والے کو ظالم نہیں کہتے۔ میرے آپ کے نبی نے فرمایا بہت بڑا ظالم ہے جو اذان کی آواز سنے اور نماز نہ پڑھے، بہت بڑا ظالم ہے۔ تو اب یہ جو انسانی کمیاں ہیں یہ اس کے اندر اس طرح رچی ہوئی ہیں کہ اگر اب اپنے ہی علم سے یہ اپنی زندگی کی گتھیوں کو سلجھائے اور اپنے ہی علم سے زندگی کی راہوں کو متعین کرے، اپنی چاہت سے ترجیحات کو قائم کرے، اپنے ہی ارادے سے زندگی کا کوئی مقصد بنا لے، تو اب آپ خود اندازہ فرمائیں اس کے پیچھے اتنی بڑی کمیوں کا چارٹ لگا ہوا ہے کہ یہ جاہل ہے، یہ ظالم ہے، یہ جلد باز ہے، یہ ناشکرا ہے، یہ جلدی غصے میں آ جاتا ہے۔ اتنی کمیوں کے ساتھ میں اگر اپنی زندگی کے لیے خود کوئی ترجیحات قائم کروں گا تو آخری انجام خسارہ ہے۔ زندگی ایک امانت ہے، آپ کے پاس بھی میرے پاس بھی، جسے ان قریب اللہ واپس لینے والا ہے۔ جناب طلب کی رنگین شام ہو یا وہ جھگیوں کی سیاہ رات ہو، موت سب سے آئے گی اور قبر میں جا کر سب برابر ہو جاتے ہیں۔ تو کہر صحبت کو چھوڑ میاں، مت دیس بدیس پھرے مارا، قضا کا اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نقارا، کیا بدیا بھینسا بیل شکر، کیا گونی پلہ سر بھارا، کیا گیہوں چاول موٹ مٹر، کیا آگ دھواں اور انگارا، سب کھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا، جنازے سب سے اٹھ جائیں گے۔ انک میت وانہم میتون، کل نفس ذائقۃ الموت، کل من علیہا فان، کل شیء ہالک الا وجہہ۔ قرآن یوں پھیلتا چلا گیا اور مضمون موت کو پھیلاتا گیا پھیلاتا گیا پھیلاتا گیا۔ اللہ نے اپنے سوا سب پر مہر لگا دی، موت ہے، نہیں کوئی بچ سکتا، سب نے اس پیالے کو پینا ہے۔ سب دیکھنا تھوڑی سی زندگی ہے، چند صبحیں ہیں، چند شامیں ہیں۔ جس کے پاس تھوڑا پیسہ ہوتا ہے وہ کبھی پیسے کو ضائع نہیں کرتا، وہ بجٹ بناتا ہے۔ وہ جناب کلب کا ممبر بننے کے لیے پیسے نہیں دیتا، اس نے تو بجلی کا بل دینا ہے، اس نے بچوں کے لیے روٹی لانی ہے، سبزی لانی ہے، اور اس نے گیس کا بل دینا ہے، بیمار ہو کے لیے بچہ بیمار اس کی دوائی کے پیسے رکھنے ہیں، اس کے پاس فضول خرچی کے لیے پیسہ کوئی نہیں ہے، تو وہ بجٹ بناتا ہے۔ جتنا تنخواہ دار طبقہ ہے بجٹ بناتا ہے۔ تاجر لوگ جن کے پاس زیادہ پیسہ ہے وہ انداز خرچ کرتے ہیں، جن کے پاس تھوڑا ہے وہ بھی احتیاط سے خرچ کرتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو غیر ضروری جگہ پہ لگ جائے اور ضرورت کے وقت صرف مانگنا پڑے۔ تو میرے بھائیوں، مال کے لحاظ سے تو کوئی فقیر ہے، کوئی درمیانے درجے کا ہے، کوئی مالدار ہے،
کوئی سرمایہ دار ہے، کوئی بادشاہ ہے، لیکن ایک چیز میں ہم سب فقیر ہیں، اور اس فقر میں یہ ساری امت اور انسانیت مبتلا ہے۔ وہ فقر یہ ہے کہ میرے اور آپ کے پاس اس دنیا سے نفع اٹھانے کے لیے چند صبحیں، چند شامیں، اور پھر مٹی کی چادر ہے، اور مٹی کا بستر ہے، اور مٹی کی چھت ہے، اور وحشت کا گھر ہے، اور اندھیروں کا گھر ہے، اور کیڑوں کا گھر ہے، اور بھول جانے کی جگہ ہے، اور مٹ جانے کی جگہ ہے، پھر ہواؤں کے بگولے ہیں، اور زمین کی کپ کپاہٹ ہے، وہ تھر تھراتی ہے، تو وہ نیچے کا اوپر پھینکتی ہے، اوپر کا نیچے لے جاتی ہے، اندر کی مٹی میری ہڈیوں کا چورا چورا لوگوں نے دیکھا بھی نہیں ہے۔ اب یہ کس کا چورا ہے، کسی خبر، کتنے بڑے بادشاہ تحقاق ہیں، مٹ گئے، نام ہی مٹ گئے، اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفاتے بہارا، ہر ایک لے کے کیا نہ حسرت سے دھارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، جو عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، زمین کے زلزلوں نے قبروں کو اکھاڑ دیا، اندر کی مٹی کو باہر نکال دیا، اوپر پاگل ہواؤں نے حملہ کیا، اور میرے چورے چورے کو ذرات کی شکل میں ہواؤں نے بکھیر دیا، اور مجھے اس حالت میں لوٹا دیا جس حالت میں میرا رب مجھے کہہ رہا ہے هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ تمہیں یاد ہے جناب طلب والو، ایک وقت تم پہ ایسا تھا تمہاری ہستی کا کہیں وجود نہ تھا، تمہاری کوئی پہچان نہ تھی، زمین و آسمان میں تمہارا کوئی حصہ نہ تھا، تذکرہ نہ تھا، تو میں نے چاہا تمہیں بنا دوں، انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، تو میں نے دو پانیوں کو ملایا، پھر ماں کے پیٹ کے اندھیروں میں تیرے رب کی تدبیر چلی، لم ازل ادبر فیک تدبیرا، اللہ کی تدبیر چلی، حتی انفذت ارادتی فیک، اور اللہ نے ارادے کو نافذ کیا، یصورکم فی الارحام کیف یشاء، ماں کے پیٹ کے اندھیروں میں تیری تصویر بنائی، آنکھوں کو ایسا رنگ دیا کہ 5 ارب انسانوں میں کوئی اور اس رنگ والا نہ ہو، تیری انگلیوں کے پورے ایسے بنائے کہ 5 ارب انسانوں میں کسی اور کا یہ ڈیزائن نہ ہو، آواز اور اس کا لہجہ، چال اور اس کا انداز ایسا بنایا کہ ساری دنیا میں کوئی تیری چال سے نہ ملے، آواز سے نہ ملے، شکل نہ ملے، نسلیں نہ ملے، انگوٹھا نہ ملے، انگلی نہ ملے، ناخن نہ ملے، پوروا نہ ملے، پوروے کا پرنٹ نہ ملے، آنکھوں کا رنگ نہ ملے، اور جسم کی ساخت نہ ملے، 3 اندھیروں میں بنایا۔ جب وہ مجھے بنا رہا تھا تو صرف مجھے ہی بنا رہا تھا، میرے ساتھ تو کروڑوں قسم کی اور مخلوق بھی بن رہی تھی، انڈے میں مچھر بھی بن رہا تھا، اور ویل مچھلی کے پیٹ میں ہاتھی کے برابر بچہ بھی بن رہا تھا۔ ویل مچھلی کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہاتھی کے برابر ہوتا ہے، وہ بھی بن رہا تھا، میں بھی بن رہا تھا، اور عقاب کے انڈے بھی ٹوٹنے کو تیار تھے، مرغی کے انڈے بھی ٹوٹنے کو تیار تھے۔ ایک چھوٹی سی مچھلی کم از کم 3000 انڈے دیتی ہے، ان انڈوں سے بھی بچے نکلنے کو تیار تھے۔ چوپایوں کی مادہ کے اندر بھی کچھ بن رہا تھا، پرندوں کی مادہ کے اندر بھی کچھ بن رہا تھا، درختوں کے نر مادہ میں بھی بہت کچھ بن رہا تھا، کیڑوں کی مادہ میں بھی کچھ بن رہا تھا۔ ایک شہد کی مکھی 30,000 انڈے دیتی ہے، ہر انڈے میں ایک نئی شکل پیدا ہو رہی ہے، اور یہ چیونٹی زمین کے اندر 30,000 انڈے دے رہی ہے، اس میں بھی کچھ بن رہا ہے اور اس میں بھی کچھ مٹ رہا ہے۔ یہ ساری کائنات کالے پانی کے اندر مچھلی کے انڈے سے جو کچھ بننے والا ہے اس پر بھی اس کی نظر ہے، مگر مچھ کے انڈے سے کیا نکلنے والا ہے اس پر بھی اس کی نظر ہے، کوئل کیا دینے والی کوے سے کیا نکلے گا، مور کے انڈے میں ڈیزائن دینے ہیں، مور کو حسن و جمال سے مزین کرنا ہے، مگر مچھ کو بدصورت بنانا ہے، کوئل کو نغمہ دینا ہے، بلبل کو گیت سمجھانا ہے، کوے کی کرخت آواز بنانی ہے، گدھے کی پھنسی آواز بنانی ہے، عقاب کو بلندیاں سکھانی ہے، مچھر کو پستی سکھانی ہے، گائے کے تھنوں میں دودھ اتارنا ہے، سانپ کے منہ میں زہر بنانا ہے، گلاب کو سرخ جوڑا پہنانا ہے، چنبیلی کو سفید جوڑا پہنانا ہے، پھلوں میں رس بھرنا ہے، کسی میں کھٹاس کسی میں مٹھاس، میرے بناتے ہوئے
کوئی ایک میرا ہی کام تو نہ تھا کہ میں مر رہا ہوں، میرے ساتھ خرب قسم کی مخلوق، یہ تو میں نے موٹی موٹی مخلوق بنائی، جراثیم میں چلے جاؤ، ایٹم میں چلے جاؤ، وائرس میں چلے جاؤ، اور اس سے آگے چلے جاؤ، کیا کچھ میرا رب بناتا ہے، اور اس سب کے بنا